رسول کا واسطہ یا صدیق کا واسطہ کہتے ہیں تو کیا ایسا کہنا جائز ہے؟ جائز ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے رسول کے واسطے کا کہ تم بھی نبی کے امتی ہو، میں بھی اس نبی کے امتی ہوں، تو ہم دونوں ایک ہی پیغمبر کے امتی ہیں، اس رشتے کا خیال کر لو، یہ نیت ہوتی ہے۔ تو اگر اس نیت سے کوئی کہتا ہے تو جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نیت ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میری تنخواہ اور بچت اتنی نہیں ہے کہ میں اور بیگم حج پہ جا سکیں، میرے والد نے میرے لیے 2 پلاٹ خریدے ہوئے ہیں، ان پلاٹوں سے مجھے کرایہ یا کسی قسم کی آمدنی نہیں ہوتی، اگر اس پلاٹ کو فروخت کر کے حج کے اخراجات نکل سکتے ہوں تو کیا میرے لیے ان پلاٹوں کو فروخت کرنا لازم ہے؟ اگر آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے خرید کے آپ کو ہینڈ اوور کر دیے، وہ قبضے میں دے دیے، تو پھر وہ آپ کی ملکیت میں، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ ان پلاٹوں کو فروخت کر کے آپ حج کریں۔ اگر حج کی درخواستیں جب جا رہی ہوں گی نا، اس وقت تک یہ پلاٹ آپ کی ملکیت میں رہیں گے اور استعمال میں نہیں آئیں گے، تو پھر آپ پر واجب ہے۔ ہاں، اس سے پہلے آپ کرائے پہ دے دیتے ہیں یا کچھ اس میں بنا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر لازم نہیں ہے، لیکن جب ایک دفعہ حج فرض ہو جائے تو پھر ثابت نہیں ہوتا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کچھ سال پہلے میرے دونوں پاؤں کے آپریشنز ہوئے تھے، ابھی بھی مجھے ننگے پاؤں اور جاگرز کے بغیر چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، کیسی حالت میں حج یا عمرے میں احرام کے ساتھ جاگرز پہنے جا سکتے ہیں یا چپل یا سینڈل مرد کے لیے ہر حال میں پہننا لازم ہوگا؟ مجبوری میں پہنے جا سکتے ہیں، لیکن پھر ایسی صورت میں آپ کو دم دینا پڑے گا، تو کتنے دن تک آپ پہنیں گے سلے ہوئے جوتے، وہ اس کی ڈیٹیل کے بعد بتایا جا سکتا ہے کہ دم واجب ہے، کتنا واجب ہے۔ عمر کراچی سے، میرے پاس تقریباً 18 سے 20 تولے سونا ہے، میرے شوہر اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ سونا بیچ کر حج پر جاؤں، مگر میرے شوہر اس پر راضی نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی دوسرا محرم ہے جس کے ساتھ میں جا سکوں، تو برائے مہربانی مجھے بتائیے کہ ایسی صورت میں کیا کروں؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اگر میری موت آ گئی تو یہ سونا میرے لیے وبال بن جائے گا۔ بالکل صحیح ڈر لگ رہا ہے آپ کو۔ 20 تولے سونا ہے تو آپ پر حج لازم ہے، جیسے ہی محرم کا انتظام ہو جائے آپ چلی جائیں۔ شوہر اگر ناراض بھی ہو تو شوہر کی ناراضی